مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ساری فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها والهمها فجورها وتقواها۔ اللہ نے 11 قسمیں اٹھائیں، فرمایا والشمس وضحاها، مجھے سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے چلا آتا ہے اس کی قسم، والنہار اذا جلاها، دن کی قسم اس کے اجالے کی قسم، واللیل اذا یغشاها، رات کی قسم اس کی تاریکی کی قسم، والسماء وما بناها، آسمان کی قسم اس کی بناوٹ کی قسم، والارض وما طحاها، زمین کی قسم اس کے فرش ہونے کی قسم، والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها۔ کی قسم جو گناہوں میں غرق تھا، اچانک اس کو اپنے رب کا خیال آ گیا، اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا، نفس پہ کنٹرول کر کے اس نے اپنا رستہ بدلا، وہ نافرمانی کے رستے کو چھوڑ کے فرما برداری کے رستے پہ آیا۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا وَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا اس نے پلٹا کھایا۔ میں رب العرش کو اس انسان کے پلٹا کھانے کی قسم، یہ 11 قسمیں اٹھائی۔ یا اللہ، جواب قسم کیا ہے؟ اب عربی میں اگر ایک جملے میں قسم کھائی جاتی ہے تو اگلا جملہ جواب قسم بنتا ہے۔ یا اللہ، یہ تو لگاتار قسمیں 11 قسمیں۔ اب میں آپ کے سامنے کہوں نا، قسم ہے قسم ہے قسم ہے قسم ہے قسم ہے قسم ہے، 6 مرتبہ میں نے کہا۔ ہر بندے نے کان اٹھا لیے کہ خیر ہے، مولانا صاحب کا دماغ تو معطل نہیں ہو گیا، آگے بات نہیں کر رہے، 6 مرتبہ قسم اٹھا لی، آگے جواب قسم والا جملہ نہیں۔ ارے انسان تو معطل ہو سکتا ہے، وہ رب کائنات کے بارے میں کیا کہو گے کہ رب ہو کے 11 مرتبہ قسمیں اٹھا کے۔ یا اللہ، جواب قسم کیا ہے؟ جواب قسم 2 لفظوں میں بیان کیا، فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها۔ 11 قسمیں۔ یا اللہ، جواب قسم، فرمایا 2 لفظ، قد افلح من زکاها، بندہ کامیاب ہو گیا جو اپنے من سے پاک ہو گیا۔ انسان کی عظمت ہے یہ رب کا نائب، لیکن عظمت اس میں ہے کہ اس پہ کنٹرول ہو۔ رب رب کر دے بڈھے ہو گئے، ملا پنڈت سارے، رب دا قرآ کھوج نہ لبا، سجدے کر کر ہارے، رب تے تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے، رب اس نو ملدا بنیا نفس اپنے نو مارے، اپنے اس نفس پر کنٹرول کیا جائے، بندہ نائب خدا بندی بن جاتا ہے۔ انی جائل فی الارض خلیفہ، فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ یا الہ العالمین، نیابت خدا بندی بہت بڑا انعام ہے۔ ہم نوری مخلوق، عبادت کرنے والے، ہمیں نہیں بنا رہا، اس انسان کو کیوں؟ فرمایا رب کی بارگاہ میں صرف عبادتیں نہیں، اچھی ہیں عبادتیں، پر صرف عبادتیں نہیں، عبادتوں کے ساتھ ندامتیں بھی چاہیے، اور جو عبادت کے ساتھ ساتھ ندامت کا پہلو اختیار کرتے ہوئے یہ 2 آنسو بہا لے اور اپنے من کو کنٹرول میں کر لے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر رب کائنات فرماتا ہے 11 قسمیں اٹھا کے کہ قد افلح من زکاہا، وہ بندہ کامیاب و کامران ہو گیا جس نے اپنے من کو پاک کر لیا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ لا ینظر
الی صورکم ولا الی اعمالکم ولکن ینظر الی قلوبکم و نیاتکم۔ رب العزت نہ تو تمہاری صورتیں دیکھتا ہے نہ تمہارے عمل دیکھتا ہے، ولیکن ینظر الی قلوبکم و نیاتکم، رب کائنات تمہارے دلوں اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اگر آپ نے اس دل کو کنٹرول کر لیا، اگر اس کے اندر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ندامت کا جذبہ پیدا کر لیا تو عبادتوں کے ساتھ ساتھ ندامتیں کام دے جاتی ہیں۔ انسان کی اصل منزل ہے نیابت خداوندی، ملتی کیسے ہے؟ اس نفس کو جتنا کنٹرول میں کریں گے اتنا وہ بندہ انسان رب کی بارگاہ کا قرب اختیار کرے گا۔ بلکہ علماء تصوف یہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ و خضر کا وہ کشتی والا واقعہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ چلے تو آپ نے علماء سے سنا ہے بارہا یہ واقعہ، اللہ نے 15ویں سپارے کے آخر اور 16ویں پارے کی ابتدا میں یہ سارا تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ جب اس کشتی میں بیٹھے، کشتی والوں نے کرایہ نہیں لیا، بڑی عزت کی، جب درمیان میں سمندر کے درمیان میں کشتی پہنچی تو حضرت خضر کلاڑا لے کر اس کشتی کو داغدار کرنا شروع ہو گیا، کاٹنا شروع ہو گیا۔ حضرت کلیم اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے ہماری عزت بھی بڑی کی اور اس کشتی پہ پورے خاندان کا گزر اوقات ہے اور تم بلا وجہ ان کی کشتی، نیو کشتی، بالکل نئی کشتی، اس کو تم ضرب لگا کے داغدار کر رہے ہو۔ تو بعد میں خیر لمبا واقعہ ہے، جب حضرت خضر نے اس کا راز بتایا تو وہ راز یہ 16ویں پارے میں راز کھولا جا کے، لمبا واقعہ سنانا مقصد نہیں، اس میں سے پوائنٹ کی بات لینا مقصد ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کشتی اصل میں ظالم بادشاہ نئی کشتیاں غبن کر رہا تھا اور وہ کشتی کا مالک پورا خاندان، اس پہ گزر اوقات تھی ان کی، نئی کشتی تھی ان کی۔ میں نے سوچا انہوں نے ہماری عزت بھی بڑی کی، تکریم بھی بڑی کی، کرایہ بھی وصول نہیں کیا، ہمارے سواری کرنے کے بعد بھی ان کی کشتی غبن ہو جائے تو ہمارا تو فیض ان کو کوئی نہ پہنچا، میں کوئی ایسا طریقہ اپناؤں کہ ان کی کشتی بادشاہ غصب نہ کرے اور ان کی روزی روٹی کا سلسلہ چلتا رہے۔ تو میں نے جان کے ان کی کشتی کو داغدار کر دیا۔ تو اس میں علماء بیان کرتے ہیں کہ بعض اوقات رب کائنات بڑے نقصان سے بچانے کے لیے بندہ مومن کو چھوٹا نقصان دے دیتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کتنے بڑے عذاب سے بچ گئے۔ اور علماء تصوف یہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ایک تمثیلی واقعہ رب نے قرآن میں بیان کیا، حقیقت میں یہ ہے کہ وہ کشتی بندہ مومن کا دل ہے۔ جو علماء تصوف نے اس سے نقطہ اخذ کیا، وہ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ وہ کشتی بندہ مومن کا دل ہے۔ ظالم بادشاہ وہ شیطان ہے جو رب کی بارگاہ میں دعوے کرتا آیا کہ یا اللہ میں اس کو گمراہ کروں گا، اور اس شیطان کی کوشش ہے ہر دم یہ بندے کی خون کی رگوں میں، حضور نے فرمایا تمہاری رگوں میں جیسے خون دوڑتا ہے ایسے شیطانی خیالات دوڑتے ہیں، اس سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ تو فرمایا وہ ظالم بادشاہ وہ شیطان ہے اور وہ کلاڑا وہ اللہ کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو ہے، اللہ کے ذکر سے اس دل کو داغدار کرنا ہے۔ جو بندہ اس دل کو توڑ لیتا ہے رب کی محبت میں، تو بچا بچا کے نہ رکھ کسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ حضرات محترم ہماری منزل، آخری الفاظ، ہماری منزل کیا ہے؟ نیابت خداوندی ملے گی کیسے؟ جتنا اپنے نفس کے خلاف ہم اس کو اپنے کنٹرول میں کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اتنا ہی رب کی بارگاہ میں ہمارا مقام و مرتبہ بلند ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی 300 سال توبہ قبول نہ ہونا راز یہی تھا کہ رب کائنات ان کو اپنا مقام قرب، مقام خاص عطا کرنا چاہتا تھا، اور وہ ملتا ہے آہوزاری میں، وہ ملتا ہے ندامت میں۔ تو آئیے ہم بھی اپنی زندگی میں عبادتوں کے ساتھ ساتھ ندامتیں بھی رب کی بارگاہ میں اختیار کریں۔
اور اپنے نفس کو کنٹرول کر کے اپنی منزل پر جو ہماری منزل ہے نیابت خدا بندی اس تک ہم فائد ہو سکتے ہیں۔ شرط صرف یہ ہے کہ ہم اس نفس کو کنٹرول کرنے کی سمجھ سیکھ لیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان لفظوں کا صدقہ مرحومہ کی بخشش و مغفرت فرمائے۔